نہ ہو انشاءاللہ، نہ گھر توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے. ورس کم ٹو ورس اگر ہماری ان ریکویسٹ، ان اپیلوں پہ اگر نظر ثانی نہیں کی گئی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے اگینسٹ آئیں گے، چاہے وہ کورٹس میں آنا پڑے ہمیں، چاہے وہ سڑک پہ آنا پڑے، چاہے میئر کو مجھے استعفیٰ بھی دینا پڑے، تو میں کراچی کے لوگوں کے لیے یہ برداشت نہیں کروں گا کہ ان کے گھر مسمار کیے جائیں. میں تو وسیم سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ اٹھا ہی لیا ہے اور آپ کرنا ہی چاہتے ہیں اس کو، تو پہلے وہ بڑی بڑی دیواریں تو گرائیں کلفٹن میں جا کے جو لگی ہوئی روڈوں کے اوپر، وہ چھوڑ کے آپ پہلے کسی اور بستی میں گھسنے کی شوق کیوں فرما رہے ہیں؟ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ جاری ہے زور و شور کے ساتھ، مگر دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے لگتا ہے کہ اب کچھ اپوزیشن آنی شروع ہو گئی ہے. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ایک ریویو پٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے کورٹ کے اندر کہ کچھ دنوں کے لیے یہ آپریشن روک دیا جائے. پی ٹی آئی بھی کچھ شور مچا رہی ہے. انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ آپریشن ان کے سپورٹ بیس اور ووٹرز جہاں زیادہ ہیں وہاں کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ گورنر سندھ نے یہ بھی چیلنج دے دیا ہے ایم کیو ایم کو کہ وہ کیوں نہیں یہ آپریشن پہلے طاقتور اور انفلوئنشل لوگوں کے گھروں پہ کرتے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر جو میئر ہیں کراچی کے. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب سے، میئر کراچی. جی وسیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ڈرائیو کے اندر، مگر اب جو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کچھ اپوزیشن آ رہی ہے یا وہ سپریم کورٹ حکومت چلی گئی، پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے، اس سے آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لوگ اب ایک دم سے، حالانکہ اس کو اچھا خاصا ہرتا ہو گیا ہے کیمپین کو، اچانک پولیٹیکل پارٹیز نے پہلے تو تعریفیں کر رہے تھے سب، اب ایک سٹینس چینج کیا ہے اور بہت ہی میچور سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا، خاص طور پہ گورنر سندھ کا. اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ وفاق کے نمائندے کو اس قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ اگر مجھے شوق ہے تو میں بڑی بڑی دیواریں گراؤں. یہ میرا شوق نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اگر میری جگہ یہ بھی ہوتے تو ان کو بھی یہی کرنا ہوتا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا. اگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تو کورٹ چلے جائیں، وہاں سے امینڈمنٹ کرا دیں ان کے آرڈرز میں کہ پہلے بڑی بڑی دیواریں گرائیں. کورٹ کا آرڈر تھا صدر میں سے انکروچمنٹ ختم کریں، ایمپریس مارکیٹ کے اندر اور باہر سے انکروچمنٹ ختم کریں، نالوں پارکس پہ سے انکروچمنٹ ختم کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ عجیب سا لگا مجھے. باقی پیپلز پارٹی ریویو کے لیے گئی ہے ایز فار ایز ہاؤسز آر کنسرنڈ. جہاں گھر ہیں، اگر گھر کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، جو وائلیشن ہوئی ہے گھروں میں، اس کے لیے گئی ہے. پیپلز پارٹی اور جو حکومت سندھ ہے وہ میرے ساتھ ہے اور ہم یہ مل کے بھی کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن وسیم اختر صاحب، ایک بات تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے سٹانس چینج کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. پہلے تو بہت خوش تھے، لیکن ابھی آپ کا ایک بیان اس میں ابھی ہمارے یہاں چلا ہے جس میں آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اس قسم کے کوئی احکامات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے مکانات گرانے ہوں گے یا اس کے اور اس قسم کی کارروائی ہوگی تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. تو یہ بھی یہ پہلے آپ لوگوں کا بھی یہ سٹانس تھا. اب مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ضرور تھوڑا سا اس کو ملائیں نہیں نا. کورٹ کا آرڈر کچھ کہہ رہا ہے، کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے جو میں نے ابھی پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں: پارکس، فٹ پاتھ پہ انکروچمنٹ، ایمنٹی پلاٹ پہ انکروچمنٹ اینڈ نالوں پہ انکروچمنٹ. گھروں کے لیے کورٹ نے مجھے نہیں کہا ہے، میں گھروں کو مسمار کرنے نہیں جا رہا. دس از کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، وہ یہ کام کر رہے ہیں جو کہ ابھی نہیں کرنا چاہیے ان کو. تو نتھنگ ٹو ڈو ود می، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس لیے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں خود اگینسٹ ہوں اس کے. مجھے اگر کورٹ میں بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، وہاں بھی یہ بات اٹھاؤں گا. میں تو اس حد تک گیا ہوں کہ اگر لوگوں کے گھر مسمار کیے تو آئی لیو دا پوزیشن. وسیم صاحب، جو ایک دوسری بہت تنقید ہو رہی ہے اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے ہاکرز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنی وہاں لائیولی ہوڈ کما رہے تھے ان کو ہٹانا تھا تو بہتر یہ ہوتا کہ پہلے ایک آلٹرنیٹیو پلان بنا لیا جاتا ان کو جگہ فراہم کرنے کا تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کماتے رہتے. اب آپ لوگ ان کو ہٹا کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لائیولی ہوڈ پرووائڈ کریں گے, ہم دیکھیں گے ان کو آلٹرنیٹیو دیا جائے. تو بہتر نہ ہوتا یہ پہلے پلاننگ اگر کی جاتی؟ دیکھیں, باہر بیٹھ کے مشورے دینا, کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے. وہ ٹیننٹ ہیں, ٹیننسی ایگریمنٹ سائن کرتی ہیں دونوں پارٹیاں, ود ان 15 days آپ خالی کرا سکتے ہو. تو کورٹ کے کہنے پہ کورٹ نے 15 days دیے تھے, ہم نے سب کے کینسل کر دیے ایگریمنٹس, نوٹسز دیے ان کو, اس کے بعد یہ سٹیپ لیا ہے. اور ہم پابند نہیں ہیں ٹو گیو آلٹرنیٹ, مگر ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ ہمارے ٹیننٹ تھے وہ بے روزگار ہو جائیں اور اپنے لائیولیہوڈ کھو دیں, اپنا بزنس خراب ہو جائے ان کا. ہم ان کو پھر بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. جو نمبرز آف شاپس ریموو ہوئی ہیں ان کو ہم دوسری مارکیٹس میں, جو صحیح مارکیٹس ہیں ادھر ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو واٹس بیڈ ان اٹ, میرے سمجھ میں آ نہیں رہی بات. نہیں, ایک اور بات آپ کی بات ہے یہ کہ صحیح ہے کہ کورٹ کا آرڈر تھا اور یقینی طور پہ تجاوزات ہیں جو کہ نالوں پہ اور اس پہ ہیں, اس کو تو ٹھیک ہٹائے گا. لیکن ایک اور تنقید بھی, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے, لیکن بہت سارے جو وہاں کے کراچی میں اور بھی جو کافی آرٹیکلز بھی آئے ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو زیادہ جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ان کے جو ہے کیونکہ جو ہے جتنی بھی کارروائی اس وقت تک ہوئی ہے اس کے ایفیکٹیوز جو ہیں وہ لوور کلاس یا جو کہ اپنے روزگار ان کا بندھا ہوا تھا ان کو اثر پڑا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے یہ بات. میری نظر میں, مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں تو جو ڈیلی ویجز کا آدمی تھا, جو سامان اٹھاتا تھا, کلی کا رول ادا کرتا تھا, سامان اٹھاتا تھا آپ کا لے جاتا تھا ادھر سے ادھر, دکانوں کے لیے کام کرتا تھا, اس کو افیکٹ ہوا ہے. جو اونرز تھے شاپس کے ان کو ایسا سچ افیکٹ نہیں ہوا, ان کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں, ان کو ہم آلٹرنیٹ دے رہے ہیں. مگر جو مزدور کہہ لیں آپ, اس پہ افیکٹ پڑا ہے, بالکل پڑا ہے. دیکھیں, اگر ہم یہ سارے اینگلز دیکھیں اور کام ہی نہ کریں, کراچی پہ 3 دفعہ کراچی کو بنا دیا گیا ہے, کراچی کے اوپر کراچی, کراچی کے اوپر کراچی. تو یہ کراچی کا حال اتنا برا کر دیا گیا ہے کہ پورا کراچی کچی آبادی لگتا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. وائلیشن اتنی ہوئی ہیں کسی نے نہیں روکی. تو کسی وقت تو ٹھیک کیا جائے گا, اس کے افیکٹس کہیں نہ کہیں تو پڑیں گے. یہ ایک کڑوا گھونٹ تو پینا ہے ہم نے کہ اچھا ایک کراچی نکل کے آئے, سڑکیں کھلی ہوں, فٹ پاتھ پہ چلنے کے لیے لوگوں کو جگہ ملے. اب وہ جو شاپس ہم دیں گے تو یہ جو ورکر ہے یہ وہاں چلا جائے گا, اکوموڈیٹ ہو جائے گا. یہ بھی وقتی طور پہ ڈیفیکلٹیز ہیں ضرور, یہ ہمیں کرنا تھا 45 سال سے. ہاں جی, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ آپ نے جیسے کہا کہ وائلیشنز تھیں اور ان کو کبھی نہ کبھی تو ختم کرنا تھا, مگر اب حکومت کو, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو یا آپ کو لوکل گورنمنٹ کے حوالے پہ, کیا اقدام کرنے چاہیے تاکہ اگلی دفعے یہ وائلیشنز نہ ہو, تاکہ دوبارہ پھر کبھی اتنا میسیو آپریشن نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے ملک میں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی اچھا کام کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو سسٹین نہیں کر پاتے اور پھر سے وائلیشن ہو جاتی ہیں. ایک اور ایڈ کرتا ہوں, میں ابھی کل کراچی میں پرسوں دیکھا میں نے, جو آپ کیا امپریس مارکیٹ کے آس پاس جو بھی چیزیں گرائی گئی تھیں, لیکن ایسی ابھی بھی تعمیرات وہاں موجود تھیں جس کو ٹچ نہیں کیا گیا. ایک مکان کے اوپر جو ہے ایک مسجد بنا دی جس کو آپ لوگوں نے بالکل ٹچ نہیں کیا. اب اس کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس قسم کی بہت سارے تجاوزات ہونے. دیکھیں, ہم نے میجرز لیے ہیں. اب ہم جو ان لوگوں کو دوسری جگہ اکوموڈیٹ کریں گے تو وہ کوئی نالے نہیں ہیں, وہ پارک نہیں ہے, امیونٹی پلاٹ نہیں ہے, وہ مارکیٹس ہیں, اسی کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کر لیں گے تو پرماننٹ ان کو ایک عزت دار جگہ مل جائے گی کہ وہ اپنا کاروبار آگے بڑھا سکیں. یہ ہماری آلریڈی پلاننگ ہو گئی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے اس پہ ہمارے ساتھ. آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر وہ اسی مسجد کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایمپریس مارکیٹ کی ویسینٹی میں ہے, تو ان مسجد کی ایڈمنسٹریشن سے ہماری بات ہو گئی ہے, وہ ایگری کر گئے, اس کو شہید کر رہے ہیں, اس کی جگہ ان کو نئی مسجد بنا کے دیں گے اسی جگہ. تو وہ KMC کر رہی ہے. مگر وسیم صاحب, وہی کہ آپ یہ کون سے اقدام لیں گے ٹو میک شور کہ دوبارہ اس طرح کی وائلیشنز نہ ہو؟
اس کے لیے ہم نے دیکھیں اس میں جو ابھی ایک شکل بگڑ گئی ہے کراچی پہ کراچی اور اس کے اوپر پھر کراچی، مطلب کچی آبادیوں کا معاملہ 50% تک پہنچ گیا ہے کراچی میں، اور یہ جتنے بھی کاروبار کر رہے تھے یہ سب ٹیکس کہاں تھا؟ کہیں نہیں تھا، بجلی کے کنیکشن، بہت ساری خرابیاں تھیں۔ ایک جو کچی آبادی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ساری 40% یا 50% لوگ جو ہیں کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، تو ایک ہمارا اربن ایک پرابلم تو موجود ہے کہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ کراچی میں آباد رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ جب اسٹیٹ جب پرووائڈ نہیں کرے گی تو پھر تو اسی قسم کے پھر بنیں گے، تو اس میں جو ہے ان کا، ورنہ یہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر وہ کہاں پہ جائیں گے رہنے کے لیے؟ زمینیں تو کراچی کی بہت ہی ایل پلاننگ ہے، یہ کسی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ کراچی ایسا بڑا شہر ہے، اس میں انفلکس بہت ہے، سارے صوبوں سے لوگ آتے ہیں نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، اور پھر وہ یہیں رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچی آبادی انکریز ہو رہی ہے۔ اس شہر کا ماسٹر پلان ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آگے اس پہ کوئی نہیں دیکھتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہاکرز زون بننے چاہیے، مختلف جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ایسی لینڈ آئیڈینٹیفائی کی جائیں جہاں ان لوگوں کو جگہ دی جائے کاروبار کے لیے یا بسایا جائے۔ آؤٹ سکرٹس میں بسانے کے لیے کراچی میں جگہیں ہیں، مگر پہلے اس جگہ کا انفراسٹرکچر بننا چاہیے۔ نہ وہاں سیوریج سسٹم ہوتا ہے کچی آبادی میں، نہ وہاں سڑکوں کا سسٹم ہے، نہ وہاں بجلی کا نظام ہے، نہ پانی کا، سب لیکن جو سیٹل آبادی ہے وہاں تک، لیکن وہاں جہاں سیٹل آپ کے آبادیاں ہیں، جہاں پہ باقاعدہ جو ہے لیگل جس کو کہتے ہیں وہاں پہ آبادیاں ہیں، وہاں پہ بھی مسئلے تو ویسے ہی ہیں۔ سیوریج سسٹم کی بات کریں یا واٹر سپلائی کی بات کریں، وہاں بھی صورتحال کوئی بہت بہتر تو ہمیں کراچی کی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک چیز اور تھوڑا سا میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس میں MQM جو ہے وہ کراچی میں سول جو آپ کی شہری حکومت تھی اس پہ ان کی حکومت تھی اور وہاں پہ رہے بھی تھے، تو یہ تو بہت سارے مسئلے مسائل آپ لوگوں کی پارٹی کے تحت ہی شروع ہوئے تھے۔ یہ مطلب I'm talking about amenity plot یا پہ قبضہ، اور یہ جو ہے دوسری چیزوں پہ تجاوزات جو ہیں اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ MQM کے تحت ہی بہت کچھ ہوا ہے، خاص طور پہ ایمنیٹی پلاٹ پہ قبضہ۔ دیکھیں کراچی میں صرف MQM نے نہیں حکومت کی، جماعت اسلامی نے بھی کی ہے، بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، بہت سارے پولیٹیکل جماعتوں نے کراچی پہ حکومت کی ہے مختلف ادوار میں۔ MQM نے بھی کی ہے، نو ڈاؤٹ، اگر سب کی غلطیاں ہیں اس میں MQM کی بھی غلطیاں ہیں کہ انفراسٹرکچر بہتر کیا جاتا، سڑکوں پہ گراؤنڈز پہ اور پارکس پہ انکروچمنٹ نہیں ہونے دی جاتی جو کہ ہونے دی گئی۔ یہ غلطیاں ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی۔ میں نے کورٹ کے آرڈرز کے تحت پارکس پہ سے بھی انکروچمنٹ ہٹائی ہے، جو قبضے ہوئے تھے، جو چائنا کٹنگ ہوئی تھی، جو شادی ہال بنے تھے ان کو توڑا ہے، گراؤنڈز پہ بھی ہٹائی ہے، مزید اور کرنے جا رہا ہوں کورٹ کے آرڈرز پہ۔ یہ جگہیں لوگوں کی ہیں، پبلک پلیسز ہیں، یہاں بچوں کے لیے گراؤنڈز ہونے چاہیے، پارکس ہونے چاہیے شام کو گھومنے کے لیے، اچھے انوائرمنٹ کے لیے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ غلطیاں ہیں، ہوئی ہیں، اس کو اب ریپیٹ نہیں کر رہے۔ مسئلہ اور ہوگا ماضی میں بھی زیادہ تر اس قسم کے تجاوزات جو ہیں، ایکسیسز جو ہوئے ہیں، وہ انہی کی سرپرستی میں ہوتے رہے ہیں، جو کہ اس جن عہدیداروں کی بات کر رہے ہیں جو وہ KMC پہلے بھی موجود تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب تک پولیس، KMC، KDA، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہ ملی ہو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو اب وہی تو کہہ رہی ہوں، اس کو آپ کیسے پریونٹ کریں گے؟ کیا قانون موجود ہے، حکومت اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی؟ قانون کی پھر امپلیمنٹیشن کیسے انشور ہوگی جب آپ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ موجود ہے، میری جگہ کوئی اور آئے گا اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر آئے گا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے گا۔ لیٹس مطلب ہم نیگیٹو اس میں نہ سوچ رکھیں، انشاءاللہ ایسا آدمی الیکٹ ہو کے آئے گا، لوگ الیکٹ کریں گے کہ وہ اس سے اور اچھا کام کرے گا۔ قانون موجود ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، پھر ہم کورٹ کے کسی نئے آرڈر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے اگر کچھ نہ ہو تو پھر کورٹ جاگ پڑے جیسے ابھی جاگا ہے۔ نہیں، پر اس کے ساتھ تو پھر بہت زیادہ وہ نظام درہم برہم ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ غریب لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں
اس پروسیس کے اندر. ہونا نہیں چاہیے، بہتر تو یہی ہوتا کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسا سسٹم ہو کہ یہ بن نہ پائے ان دا فرسٹ پلیس، کیونکہ جب بعد میں آپ ہٹاتے ہیں. سسٹم ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں کرتے. اتنا درد نہیں ہے کراچی کے لیے، اونرشپ نہیں ہے کہ کراچی کی فٹ پاتھ کھلی ہونی چاہیے، لوگوں کے چلنے کے لیے ہونی چاہیے. دکانداروں کا بھی دیکھیں، صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے، لوگوں کا بھی کام ہے. جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان کے آگے والی جگہ کسی کو بیچ دیتا ہے، کسی کو کرائے پہ دے دیتا ہے، ٹھیا بنا دیتا ہے وہاں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں تک وہ لمیٹڈ ہیں ان کی دکانیں، وہاں تک کاروبار کریں. وہ خود انکروچ کرتے ہیں. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں ہے، آفیسرز کی نہیں ہے. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں سڑک پہ اٹھا کے. تو لوگوں کو بھی اویئرنس کیسے آپ درست کریں گے؟ جی بالکل صحیح. یہ مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے تو ریاست کی ہی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کو احساس دلوائے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اتنی زیادہ وائلیشنز ہونے ہی نہ دے کہ پھر اتنا بڑا آپریشن ہونا پڑے جس کے اندر اتنے لوگوں کی جو روزی روٹی. جی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ 50 سال کا وائلیشن ہے کا جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ وسیم صاحب. وی ناؤ ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے آج منایا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے جو آج منایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کے کافی چیلنجز ہیں. چائلڈ لیبر ہو، آنر کلنگ ہو، زبردستی کی شادی ہو، انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہوں، ایشوز بہت زیادہ ہیں. اس سلسلے میں ہم اب بات کریں گے ریما عمر سے جو ایک لیگل ایکسپرٹس ہیں اور ہیومن رائٹس کی بھی ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ریما. تھینک یو. جی ریما، آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے اور آپ کو تو خیر زیادہ ہی معلوم ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے. مگر اگر آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑے کہ پاکستان کے 3 بڑے جو ہیومن رائٹس کے چیلنجز ہیں جس پہ ریاست کو فوکس کرنا چاہیے، تو آپ کون سے ایشوز کو لسٹ کریں گی؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کو ترجیح ہی نہیں دیتے. ایز اے کانسیپٹ، ایز اے پرنسپل ہم اس کو پرائیورٹائز ہی نہیں کرتے، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں ریاست کی طرف سے ہیومن رائٹس کے خلاف ہی رد عمل آتا ہے. اب آپ دیکھیے کرپشن کی اتنی بات ہوتی ہے ملک میں، لیکن ہمارا جو نیب کا قانون ہے وہ انسانی حقوق کو کمپرومائز کرتا ہے. پشاور کا سانحہ ہوا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس آ گئی، ہم نے ڈیتھ پینلٹی ریوائیو کر دی. تو ایک طرح سے ہم ہر جو چیلنج فیس ہوتا ہے پاکستان کو، اس کے رسپانس میں یہ نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق کو اگر ہم پروموٹ کریں یا پروٹیکٹ کریں تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارا سلیوشن ہوتا ہے کہ نہیں، انسانی حقوق کو ہی کمپرومائز کرو، انہی کو سیکریفائز کرو. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرائیورٹی ایز اے کانسیپٹ ہیومن رائٹس کو نہیں دیتے. دوسرا میرا خیال ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ریاست کی طرف سے بھی اور ہماری جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی بار بار ہیومن رائٹس کو ڈی لیجٹیمائز کیا جاتا ہے. ابھی عمران خان صاحب بھی اپنی پوری الیکٹورل کیمپین میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہتے رہے کہ وہ فورن ایجنڈا پہ کام کرتی ہیں اور جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ایک طرح سے ویسٹرن کانسیپٹ ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے ہیومن رائٹس کو، جبکہ جو یونیورسل ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس ہے جس کی آج 70th اینیورسری منائی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا بہت رول تھا. اور اس کے بعد جو ICCPR اور دیگر انسانی حقوق کی ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں، پاکستان نے اس میں بہت رول پلے کیا تھا ایکٹیولی. لیکن اب کہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا لبرل ایجنڈا ہے، ویسٹرن ایجنڈا ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جو ایشوز کی بات کریں بالکل آپ نے جی نہیں اچھا، وہی میں کہہ رہے تھے ایشوز کی بات آپ کر لیں، اس کے بعد پھر میں اس سے پوچھیں کہ آپ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے، جیسے آپ نے کہا پاکستان جو ہے ایک ون آف دا سگنیٹریز ہے
इस पूरे चार्टर पे UN की। लेकिन जो सूरत हाल जो आप बता रही थी अभी, जो है सबसे बड़े मसाइल तो यहाँ पे जो है एक क्लास है जिसको कहते हैं फोर्स डिसअपियरेंस। मेरे ख्याल जितनी तेज़ी के साथ यहाँ बढ़ी है पिछले चंद सालों में, उसकी कोई मिसाल उस तरह से मिलती नहीं है। जब हम वायलेशन की बात करते हैं तो जहाँ पे आप इसको एक शहरी को उसके हुकूक से महरूम कर देते हैं ज़बरदस्ती, या कोई जो लीगल रिकोर्स भी नहीं है, तो आप तो क्या समझती हैं कि जो हमारे ह्यूमन जो राइट्स के मसाइल वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं पिछले चंद सालों में, या कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, कुछ चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जहाँ पे रियासत के इंस्टीट्यूशंस या रियासत के जो नुमाइंदे हैं वो इन्वॉल्व हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में, जैसे आप इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस या जबरी गुमशुदगी की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन ही ये है कि रियासत का ताल्लुक है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों को अबडक्ट करने में, उन्हें कानून के प्रोटेक्शन से बाहर रखने में। इस तरह के जो क्राइम्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा ही हो रहा है। और मेरा ख्याल है इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक कल्चर है इम्प्यूनिटी का। जब इंसानी हुकूक की बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है। अब आप जबरी गुमशुदगी को ही देख लें कि हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक शख्स को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, उनको सज़ा नहीं हुई लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा करने पे। जी रीमा, जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से पाकिस्तान के अंदर ये मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हमने जंग की है तो ज़रा हमारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड एक हवाले से काफ़ी ख़राब भी हुआ है, और आपने उन सब चीज़ों का तज़किरा भी किया। बट साथ साथ उसी पीरियड के अंदर कानून साजी भी बहुत हुई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से दूसरे इश्यूज़ पे, जैसे प्रोविंसेस ने लॉज पास किए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, इसी तरह उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस पे भी बात की है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो ओवरऑल आपको कैसा लगेगा रिकॉर्ड? आई नो, एज आई सेड कि बार बार मैं वही कह रही हूँ कि जो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें तो ऑब्वियसली बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ख़राब हुआ है, मगर दूसरी तरफ एक और भी पहलू है। तो आप इन दोनों को, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप कैसे पाएंगी? मेरा ख्याल है उसमें बेहतरी आई है, लेकिन जो आप मिलिटेंसी के खिलाफ या एंटी टेररिज्म एफर्ट्स की बात करें, उसमें एक रियासत की इनसिक्योरिटी सामने आती है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ भी उसको जोड़ा जा सकता है कि सेंसरशिप हम अब ज़्यादा देखते हैं, लोगों की इज़हार राय पे पाबंदी देखते हैं, क्योंकि एक तरह से रियासत अपने आप को इनसिक्योर समझती है, वो क्रिटिसिज्म नहीं का सामना नहीं करती, और इसकी वजह से और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी होती हैं। खैर, लेकिन जो आपने दूसरी बात की, बिल्कुल, बल्कि ट्रांसजेंडर राइट्स पे जो कानून पास हुआ इस साल, पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क है जिसने ट्रांसजेंडर राइट्स को इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया इस इशू को, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमने कवानीन देखे हैं, गैरत के नाम पे कत्ल के खिलाफ कवानीन देखे हैं, एसिड क्राइम्स के खिलाफ कवानीन देखे हैं, तो इस तरह से कुछ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आई है। लेकिन इसमें भी अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमने देखा है कि कवानीन को एक तरह टोकनिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के कवानीन पास हो जाते हैं जो हमारी रियासत के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी ट्रांसजेंडर राइट्स का जो बिल है, जब ये इम्प्लीमेंट स्टेजेस पे आएगा तब हम देखेंगे कि उसमें कितने इश्यूज आएंगे। हमारी 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल जो है उनके ज़्यादा पावर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, तो फेडरल लेवल पे कवानीन पास हो जाते हैं, वो प्रोविंसेस में आप इम्प्लीमेंट किस तरह कराओगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लॉज हैं उसमें भी हम देखते हैं कि हुकूमतें बदलती हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो मेन इश्यूज हैं वो वही हैं, जो कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस है, हमारी अदालतें हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन है, वो तो होल एक तरह से होलिस्टिक या कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होना चाहिए वो नहीं हुआ, और जब तक वो नहीं लेकिन उसमें रीमा, इसमें एक और बात रीमा, एक और बात भी आती है। आप सही कह रही हैं कि जो मसला आता है वो ये है कि कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम आती है, एक लिहाज से प्रायोरिटीज की बात आती है, और एक लिहाज से विल की भी आती है कि वेदर ये गवर्नमेंट जो है वो उसको करना चाहती है नहीं। लेकिन उसमें एक और सवाल ही पैदा होता है कि जो आपकी सिविल सोसाइटी का रोल, तो वो जो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो दबाव डालती है हुकूमतों पे भी ताकि उस पर इम्प्लीमेंट। तो आपके ख्याल में उसमें भी कमजोरी नहीं है इस वक्त सिविल सोसाइटी को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए वो उस लिहाज से कि ताकि हुकूमतों पे भी एक लिहाज से जो जोर पड़े या प्रेशर पड़े, वो भी इसकी एक बहुत कमी नजर आती है हमें?
آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کا رویہ کس طرح کا رہا ہے. ہماری انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بہت پریشر میں رہتی ہیں. ان میں بہت زیادہ ریڈ لائنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتی. ان کو ایک جو ریلیجس لابی ہے اس کی طرف سے الگ پریشرز ہیں کہ اگر وہ خواتین کے حقوق کی بات کریں گے تو پھر ان کو دھمکیاں ملتی ہیں. بہت سے ہمارے انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کا مرڈر بھی ہوا ہے اور اس میں بھی امپیونٹی ہے. ریاست کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، تو ایک طرح سے ایزی ٹارگٹس ہو جاتی ہے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو لوگ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں جو اس ایشو پہ کام کرتے ہیں. آپ راشد رحمان صاحب کو لے لیجئے، وہ ایک ڈیفینس لائر تھے، ایک بلاسفیمی اکیوزڈ تھے، ان کو مار دیا گیا. ابھی تک جو لوگ جنہوں نے ان کو مارا ان کو سزائیں نہیں ملی. تو ایک طرح سے ایک امپیونٹی کا کلچر یہاں بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں سول سوسائٹی کی بہت سے اپنی بھی کمزوریاں ہوں گی، وہ ایک یونائٹڈ طرح سے کھڑے ہو کے پریشر نہیں ڈالتی، ایک پریشر گروپ نہیں بن سکے، لیکن ریاست نے بھی ان کا جو آپریٹ کرنے کے سپیسز ہیں وہ کم کر دیے ہیں بہت زیادہ. اور وہ جو ڈی لیجٹمائزیشن کا پرابلم ہے کہ ایک طرح سے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تو فارن ایجنٹس ہیں، یہ تو کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، کسی اور کے پیسے لے کے کام کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک سسپیشس سا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا ہے جس کے اندر سول سوسائٹی گروپس جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک تھینک یو سو مچ ریما. ہمیں اب یہاں ایک بریک پڑے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ان صحافیوں کی جس کو ہم سابقہ فاٹا کہتے تھے، وہاں کام کرتے تھے اور ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے صحافیوں کی. سابق فاٹا کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشن تو کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہاں کے جو صحافی ہیں ان کی سیکیورٹی سچویشن ابھی تک بہت بہتر نہیں ہوئی. ایک نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا تھریٹ لیول تو بڑھ چکا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فریڈم نیٹ ورک کے اقبال خٹک صاحب. ویلکم ٹو دا شو خٹک صاحب. شکریہ عارفہ نور صاحبہ. جی خٹک صاحب، تو آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو لیٹسٹ کوئی رپورٹس ہیں اس ایشو کے، وہ کس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جو صحافی کام کر رہے ہیں ان کے لیے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے؟ عارفہ، دراصل جو پہلے ہم اس کو قبائلی علاقہ فاٹا کے نام سے پکارتے تھے، اب خیبر پختونخوا کا وہ حصہ بن گیا ہے، اور وہاں جو آئینی اصلاحات لائے گئے ہیں اور اس دور افتادہ علاقے کو اور کم ترقی یافتہ علاقے کو پاکستان کے دوسرے ترقی یافتہ علاقوں کے ساتھ برابر لانا، اس میں جو بنیادی اگر ہم چیز دیکھیں تو وہ آزادی رائے ہے اور آزادی صحافت ایک بڑا عنصر اس میں شامل ہے. اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ واقعات صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اس وقت، تو گزشتہ 1 سال 2 سال سے واقعات تو نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صحافی محفوظ ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صحافت آزاد ہے؟ میرے خیال میں یہ غلط ہوگا، چونکہ وہاں صحافت نہیں ہو رہی ہے تو صحافی بھی محفوظ ہیں. اس سے پہلے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت کے وہاں پہ کئی قسم کے لوگ تھے، کئی قسم کے پریشر گروپ تھے، اور پھر بعد میں جب طالبان کا فینومینا آیا تو اس کی وجہ سے جو ہے صحافت کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور صحافی وہاں پہ بالکل ان کے پیشے کی وجہ سے وہ ٹارگٹ ہو رہے تھے، اور یہاں تک کہ پھر صحافیوں نے وہاں سے ہجرت کی اور خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں انہوں نے پناہ لی. تو وہی بات آتی ہے اقبال، وہی بات. ایک منٹ میں یہ پوچھا تھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ وقت بھی ہمیں بھی یاد ہے
کہ جب وہاں پہ شورش ہو رہی تھی، وہاں پہ جب یعنی ایک لحاظ سے جو ہے آپریشن بھی ہو رہا تھا، تو وہاں سے تو سارے کے سارے جو ہیں آپ کے صحافی چلے گئے تھے، اور ہمیں بھی یہ بھی تھا کہ کتنے ہمارے دوست اور ساتھی جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تھے. تو وہ صورت اس میں تو اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ کراس فائر سے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال کیا تھا کہ ریاستی اداروں نے کیا ہے، کچھ میں جو ہے وہ طالبان کرتے تھے. تو اس لحاظ سے تو آپ جو بتا رہے ہیں اس سے تو تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے. جی اس حوالے سے تو یقیناً بہتر ہوئی ہے کہ وہاں پہ ریاست کی عملداری دوبارہ بحال ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو 7 قبائلی اضلاع ہیں اس پہ تو یقیناً جو ہے اب اس وقت فوج نے اپنی عملداری جو ہے اور ریاست کی حاکمیت جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ بحال کر دی ہے. اور وہاں پہ میں اپنی سمجھتا ہوں کوئی دوسرا گروپ ایسا ہے جو کہ صحافیوں کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے یا جو صحافت کو وہاں کرنے نہیں دیتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں اگر صحافیوں کو خطرہ ہے تو وہ ہماری اپنی ریاستی اہلکاروں سے، ریاستی اداروں سے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 2 جگہوں پہ بالکل صحافت کے حوالے سے ہمیں بہت کم رپورٹس مل رہی ہیں. ایک ہے بلوچستان اور ایک ہے سابقہ فاٹا کے علاقے جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس سے ملحقہ علاقے. تو وہاں سے تو صحافتی کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ اس کی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان صحافیوں نے، چونکہ وہاں پہ کوئی 1 درجن سے زیادہ صحافی ان کے کام کی وجہ سے مارے گئے ہیں، انہوں نے یہ خود اپنے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سینسر کیا جائے، ان خبروں کے پیچھے نہ جائے جو ان کی زندگی کو، جو ان کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے یا جو ان کے اداروں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. جو سیلف سینسرشپ ہے وہ ہو رہا ہے. اور اگر جہاں کہیں کوئی صحافی کوشش کرے آزادانہ تحقیقاتی صحافت کا، تو اس کے لیے پھر جو ہے مشکلات بڑھ سکتے ہیں. ابھی کچھ ہفتوں پہلے جو ہمارا باجوڑ ضلع ہے وہاں کا جو مرکزی شہر ہے خار میں، انتظامیہ نے وہاں کے پریس کلب کو اس وجہ سے بند کر دیا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انتظامیہ نہیں چاہتی تھی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما وہاں پریس کانفرنس کرے. تو ان کے پریس کانفرنس کو روکنے کے لیے جو سیکیورٹی کا جو بہانہ تھا وہ بنا کے اس پریس کلب کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا، جو کہ ابھی دوبارہ کھل گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ریاستی عملداری تو ہے، لیکن ریاست میں اپنے جو آئینی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو. جی بہت بہت شکریہ خٹک صاحب. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. آپ نے یہ وقت نکالا، تھینک یو سو مچ. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.